شیخ مجیب الرحمان جو ہیں وہ تھوڑے سے اس وقت نوجوان بھی تھے اور غسیلے بھی تھے، اور ان کو حسین شہید سہروردی کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا اس پر ان کو دکھ اور تکلیف بھی تھا، تو انہوں نے پھر 6 نکات کے بنیاد پر ایک پالیٹکس شروع کی، اور انہی 6 نکات کی بنیاد پہ انہوں نے 1970 کا الیکشن لڑا، اس میں ان کو میجورٹی مل گئی۔ اب اس وقت تھے پاکستان کے ملٹری ڈکٹیٹر جنرل یحییٰ خان، وہ آل ان آل تھے۔ اب جنرل یحییٰ خان نے شیخ مجیب کو پالیٹکس سے مائنس کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے اقتدار اس کے حوالے نہیں کیا، اس کے خلاف ملٹری آپریشن کر دیا، شیخ مجیب کو گرفتار کر کے ویسٹ پاکستان لایا گیا اور یہاں پہ ان کو میاں والی جیل میں بند کر دیا گیا۔ تو ان کے ساتھ کو ڈیل کرنے کی کوشش ہوئی، لیکن وہ ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، شیخ مجیب کو سیاست سے مائنس کرنے کے لیے جو جنرل یحییٰ خان تھا اس نے کوشش کی، اس وقت کے جو ویسٹ پاکستان کے ایک پاپولر لیڈر تھے ذوالفقار علی بھٹو، ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی، اور پھر ان کو پہلے صدر بنایا، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بنایا، پھر بعد میں وہ وزیر اعظم پاکستان بن گئے، اور پاکستان اس طرح ٹوٹ گیا۔ تو ایک پولیٹیکل لیڈر جس نے کہ ایک الیکشن میں میجورٹی حاصل کی تھی، اس کو سیاست سے مائنس کرنے کی کوشش میں ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے پاکستان توڑ دیا۔ اب ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں پرائم منسٹر بن گئے، انہوں نے 1973 کا آئین جو ہے اس پہ اتفاق کرایا، بڑی انہوں نے کوشش کر کے اس وقت کے جو اپوزیشن لیڈر تھے خان عبد الولی خان صاحب، ان سے اتفاق کرایا، ان کا تعلق نیب سے تھا، تو ولی خان صاحب نے اور جو نیب کے دیگر لیڈر تھے انہوں نے 1973 کے آئین پہ اتفاق کیا، لیکن پھر کیا ہوا کہ پھر وہ جو ان کی پارٹی تھی نیشنل عوامی پارٹی جس کو نیب کہتے ہیں، پھر اس کی جو حکومت تھی اس وقت صوبہ سرحد تھا جو اب خیبر پختونخوا کہلاتا ہے، اور بلوچستان میں جے یو آئی کے ساتھ ان کا الائنس تھا، تو ان کی پارٹی جو ہے ان کی پارٹی پر پابندی بھی لگا دی حیات محمد خان شیر پاؤ کے قتل کے بعد، اور پابندی بھی لگا دی، ان کی حکومت بھی ختم کر دی۔ اب جناب بھٹو صاحب جو ہیں وہ جناب کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان جو ہے اس میں پولیٹیکل ریفارمز کریں، لیکن انہوں نے کچھ آئینی ترامیم کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ جو 1973 کا آئین تھا اس میں انہوں نے فٹافٹ کچھ آئینی ترامیم کی، جن کا مقصد یہ تھا کہ جو عدلیہ ہے اس پر کنٹرول حاصل کیا جائے، اور ان ترامیم کے باوجود وہ اتنا کنٹرول نہ حاصل کر سکے، اور 1977 میں فوج نے ان کا تختہ الٹ دیا، اور جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ اب جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو سیاست سے مائنس کرنے کی کوشش کی، اور کوشش کی جنرل ضیاء الحق نے بہت سے جو پولیٹیکل لیڈرز تھے جن کو کہ بھٹو صاحب کے دور حکومت میں وکٹمائز کیا گیا تھا، ضیاء الحق نے کوشش کی کہ ان کو بھٹو کے خلاف استعمال کیا جائے، اور پھر بھٹو صاحب جو ہیں ان کو 1979 میں سپریم کورٹ کا ایک بہت ہی جو کنٹروورشل فیصلہ ہے اس کو بنیاد بنا کر ان کو پھانسی دے دی گئی۔ بھٹو صاحب جو ہیں ان کی پھانسی کے بعد ضیاء الحق کا خیال تھا پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی، لیکن بھٹو کو سیاست سے مائنس کرنے کے باوجود پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی۔ یہ ہے آج کی سیاست کا سبق۔ آج کی پیپلز پارٹی اور آج کی مسلم لیگ نون اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو یہ سبق سیکھنا چاہیے۔ یہ کوئی پرانی بات نہیں میں کر رہا، یہ ابھی چند دہائیاں پہلے فیو ڈیکیڈز اگو ہم نے اپنے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی پہ لگا دیا، اور خیال یہ تھا کہ اس کی پارٹی ختم ہو جائے گی۔ اچھا، اب اس کی پارٹی کو ختم کرنے کے لیے اس کی پارٹی کے اندر سے بہت سی پارٹیاں بنائی گئی، بہت سے گروپ بنائے ہوئے، کچھ نام جو مجھے یاد ہیں، ایک پروگریسو پیپلز پارٹی بنائی، مولانا کوثر نیازی صاحب جو بھٹو صاحب کے انفارمیشن منسٹر تھے ان کو توڑ کے، تو ان سے ایک پروگریسو پیپلز پارٹی بنوائی گئی، نہیں چلی۔ حنیف رامے صاحب جو بھٹو صاحب کے ساتھی تھے، پنجاب کے چیف منسٹر بنائے گئے تھے، ان کے ذریعے مساوات پارٹی بنائی گئی، نہیں چلی۔ غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب جو بھٹو صاحب کے بہت قریبی ساتھی تھے، ان کے ذریعے نیشنل پیپلز پارٹی بنائی گئی، نہیں چلی۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے پھر دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کر تو اس نے تحریک بحالی جمہوریت کے لیے اس نے
MRD بنائی, موومنٹ فار دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی. اور اس کے بعد ضیاء الحق صاحب جو ہیں, بھٹو صاحب کو مائنس کرنے کے بعد ان کی کوشش تھی کہ بے نظیر بھٹو کو سیاست سے مائنس کیا جائے, اور بے نظیر بھٹو کو بھی انہوں نے وکٹمائز کیا. بے نظیر بھٹو صاحبہ کو سکھر جیل میں بند کر دیا گیا, بہت برے حالات میں انہوں نے پاکستان کے مختلف جیلوں میں وقت گزارا, اور لیکن ضیاء الحق ان کو مائنس نہیں کر سکے. پھر وہ بیمار ہو گئیں تو پریشر ان پر بہت تھا, اندر سے بھی باہر سے بھی, تو ضیاء الحق صاحب نے ان کو علاج کے لیے پاکستان سے باہر بھیجا. تو پھر وہ 1986 میں واپس آئیں, اور جب وہ پاکستان واپس آئیں تو لاہور میں ان کا بہت بڑا استقبال ہوا اپریل 1986, اور دوبارہ ہم نے سنا کہ اب ان کو پالیٹکس سے مائنس کر دیا جائے گا. کسی نے کہا جی کہ جس طرح بھٹو صاحب جو ہیں ان کا جسمانی وجود مٹا دیا گیا, بے نظیر بھٹو کا بھی جسمانی وجود مٹ جائے گا. لیکن منظور تو اللہ نے کرنا ہوتا ہے نا. یہ جو دنیاوی لوگ جو سازشیں کرتے ہیں یہ تو کرتے رہتے ہیں, لیکن جو بھی ہوتا ہے وہ منظور خدا ہوتا ہے. تو اگست 1988 میں جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہیں ان کا پلین کریش کر گیا, اور اس کے بعد جو اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے غلام اسحاق خان, انہوں نے, کہ وہ پہلے چیئرمین سینٹ تھے, وہ پریزیڈنٹ بن گئے, تو انہوں نے الیکشن کا اعلان کر دیا. اور پھر الیکشن ہوا. الیکشن میں بے نظیر بھٹو کا راستہ روکنے کے لیے جو اس وقت کی انٹیلیجنس ایجنسیاں تھیں انہوں نے اسلامی جمہوری اتحاد بنایا, IJI, اور کوشش کی کہ IJI جو ہے وہ سویپ کر جائے. لیکن بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ میجورٹی حاصل کر گئیں اور پرائم منسٹر بن گئیں, لیکن پنجاب میں وہ میجورٹی حاصل نہیں کر سکیں, اور پنجاب میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر بن گئے.